جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، چھوٹی سی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کو جنون کی حد تک شکار کا شوق تھا۔ اس کا معمول تھا کہ منہ اندھیرے نکل جاتا، سارا دن شکار کھیلتا، جانوروں کا تعاقب کرتا اور تاروں کی چھاؤں میں گھر لوٹتا، اور تھکن سے چور بستر پر دراز ہو کر گہری نیند سو جاتا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ شکار کی غرض سے جنگل پہنچا تو ہرن کے ایک خوبصورت بچے پر نظر پڑی۔ اس نے فوراً اس کو نشانے پر رکھ لیا۔ بچے کی بساط ہی کیا ہوتی ہے، تیر کھاتے ہی بیچارہ ڈھیر ہو گیا۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور جیب سے چاقو نکال کر اسے ذبح کرنے لگا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہرن کا بچہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ بات یہاں تک ہی نہ تھی، چند قدم کے فاصلے پر غار سے ایک بوڑھا فقیر بھی نمودار ہوا۔ فقیر نے جب یہ منظر دیکھا تو جلال میں آ گیا۔ بادشاہ کی نظر جب فقیر کے چہرے پر پڑی تو وہ کانپ اٹھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے اور ضرور اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بادشاہ فقیر کے قدموں میں جھک گیا اور کہنے لگا، سائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے قطعی علم نہ تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، میں اسے عام ہرن کا بچہ ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ فقیر نے گرجتے ہوئے جواب دیا، او اندھے بادشاہ، لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ میں 7 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے، لیکن تجھ میں تو خاک بھی نہیں۔ تیری قسمت پھوٹی، جا بیٹے کی قسمت کھا۔ بادشاہ کی اولاد نہ تھی، وہ فقیر کی بات نہ سمجھ سکا، تاہم پریشان ہو کر وہاں سے چل دیا۔ تمام راستے سوچتا رہا کہ خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ گھر پہنچا اور دیکھا جس کا خطرہ تھا وہی بات ہو گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا تمام خزانہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ محل میں جس چیز کو بھی اس نے ہاتھ لگایا اسے راکھ ہی ملی، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ تقدیر پلٹ چکی ہے تو اس نے اپنی ملکہ سے کہا، اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں، اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور جگہ قسمت آزمانی چاہیے۔ یہاں رہے تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پردیس میں کسے معلوم ہوگا کہ ہم کون ہیں اور کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔ وطن سے دور کچھ تو بے کسی کی لاج رہ جائے گی، آخر زندگی تو گزارنی ہی ہے۔ غمزدہ ملکہ بادشاہ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ دونوں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ملکہ نے بادشاہ سے کہا، آپ کے دوست یار تو بہت ہیں، کیوں نہ ان میں سے کسی کے ہاں جا کر قسمت آزمائی جائے، آخر وہ کس دن کام آئیں گے۔ بادشاہ کو ملکہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ وہ اسی حالت میں ایک حکمران دوست کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو اس بادشاہ کا دوست انہیں اس حال میں دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ تباہ حال بادشاہ نے تمام ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا۔ دوست نے بظاہر اس کی آؤ بھگت کی، مگر دل میں ڈرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت کا مارا جس درخت کے نیچے بیٹھ جائے، نحوست سے وہ درخت بھی سوکھ جاتا ہے۔ وہ اس خیال سے بہت پریشان ہوا کہ کہیں بد نصیبی کے سائے اس کی حکومت پر بھی نہ پڑ جائیں۔ پھر اس نے ظاہری مروت سے کام لیا اور ایک پرتکلف دعوت سے ان کی مہمانداری کی۔ بادشاہ اور ملکہ جس پلنگ پر بیٹھے وہ جل کر خاک ہو گیا۔ کھانے پر ہاتھ ڈالا تو اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ میزبان بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے دونوں کے پاؤں پکڑ لیے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، سائیں، معاف کرنا، اپنے ساتھ کہیں مجھے بھی دربدر نہ کر دینا۔ بادشاہ نے کوئی شکوہ نہ کیا اور ملکہ کو ساتھ لے کر اسی وقت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کئی دوستوں کے ہاں گیا، مگر جہاں بھی جاتا بدبختی کے سائے اس کے استقبال کو موجود ہوتے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ ایک دوست رہ گیا ہے، اسے بھی آزما لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس کے پاس جا پہنچا اور اپنی ساری روادات اسے سنا دی، اور ساتھ ہی دوستوں کی بے وفائی اور طوطا چشمی کا حال بھی سنا دیا۔ دکھ بھری داستان سن کر
اس کے دوست کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کہنے لگا، سائیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، دن سدا ایک جیسے نہیں رہتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوست پرخلوص تھا، اس لیے اس نے بلا خوف ان کی خاطر مدارت کی۔ خدا کی قدرت کہ مصیبت زدہ بادشاہ نے کھانا چھوا تو کچھ نقصان نہ ہوا، اور ملکہ نے بھی کھانے کو ہاتھ لگایا تو خیریت ہی رہی۔ دونوں نے ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھانا کھایا اور خوب ڈٹ کر کھایا۔ نحوست کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ چنانچہ بادشاہ اور ملکہ وہیں رہنے لگے۔ بادشاہ کو یہاں آئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ ایک دن ملکہ نے بادشاہ کو خوشخبری سنائی کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ بادشاہ نے سنا تو بہت خوش ہوا۔ اسے فقیر کی بات یاد آ گئی۔ گزرے دنوں کی بدحالی اور پریشانی نے اس کے ایسے ہوش اڑا دیے تھے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک صبح بادشاہ اپنے دوست کے ساتھ شکار پر گیا۔ اس نے دوست سے کہا، سائیں، اب شاید ہمارے دن پھرنے والے ہیں، میں اپنے ملک واپس جانے کی اجازت چاہوں گا۔ میزبان نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ بادشاہ رخصت ہونے لگا تو اس کے دوست نے بتایا، اگر خدا نے ہمیں اولاد سے نوازا، اگر میرے ہاں لڑکا اور تمہارے ہاں لڑکی ہوئی تو ہم ان دونوں کی شادی کر دیں گے تاکہ ہماری دوستی زیادہ پختہ ہو جائے۔ بادشاہ اپنے ملک میں آیا تو اس کی رعایا نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا اور جشن منایا۔ اس کا جلا ہوا خزانہ اصلی صورت میں واپس آ گیا۔ تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ چند دنوں بعد بادشاہ کو خدا نے ایک بیٹے سے نواز دیا جس کا نام ڈھول شہزادہ رکھا گیا۔ ڈھول شہزادہ تیزی سے عمر کی منزلیں طے کرتا ہوا جوان ہو گیا۔ باپ کی طرح شکار کا شوقین تھا، بلکہ اس سے بھی 4 قدم آگے تھا۔ باپ تو تیر کمان سے شکار کرتا تھا، بیٹے نے نیزہ استعمال کرنا بھی شروع کر دیا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہرن کے سر پر پہنچتا، اسے زخمی کر کے ہی چھوڑ دیتا۔ ڈھول شہزادے کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ صرف ہرن کا شکار کرتا تھا، ہرنیوں کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے ملک میں کوئی ہرن باقی نہ رہا۔ ایک ہرنی جو جلد ہی ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، اس نے سوچا، اگر میرے ہاں ہرن پیدا ہوا تو ڈھول شہزادہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیوں نہ یہ ملک چھوڑ جاؤں، یہی ایک صورت ہے شہزادے کے ظلم سے بچنے کی۔ یہ سوچ کر اس نے ڈھول شہزادے کے ملک کو الوداع کہا اور ایک انجانے سفر پر روانہ ہو گئی۔ طویل سفر کے بعد وہ ایک باغ میں داخل ہو گئی۔ اتفاق کی بات تھی کہ ہرن نے اسی رات ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ یہ باغ ایک شہزادی کی ملکیت تھا۔ اسے معلوم ہوا تو وہ خوشی خوشی باغ میں آئی اور بے قرار ہو کر بچے کو اٹھانے کے لیے لپکی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں ہر چیز انسانوں کی طرح گفتگو کرتی تھی۔ ہرنی نے شہزادی سے عرض کیا، ڈھول شہزادے کے ظلم سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، لیکن بدقسمتی نے یہاں بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ شہزادی نے ڈھول شہزادے کا نام سنا تو اس کی بابت پوچھنے لگی۔ ہرنی نے ڈھول شہزادے کا تعارف شہزادی سے کرایا اور اس کی زیادتیوں کا ذکر کرنے لگی۔ شہزادی نے شہزادے کی باتیں سنی تو اسے کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے ہرنی سے پوچھا کہ کیا وہ شہزادے کو یہاں لا سکتی ہے؟ ہرنی نے جواب دیا، میرے بچے کی خدمت کرو، تمہارا کام یہ ہرنوٹا ہی کر دے گا۔ یہ شہزادی وہی شہزادی تھی جس کے باپ سے ڈھول شہزادے کے باپ کی دوستی تھی، جس نے مصیبت کے دنوں میں ان کی مدد کی تھی اور دونوں نے عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ شہزادی نے ہرنوٹے کی خوب پرورش کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہرن نے جوانی میں قدم رکھا تو ایک دن شہزادی نے اس سے کہا، جاؤ شہزادے کو لے آؤ۔ ہرن چھلانگیں بھرتا ہوا روانہ ہوا اور کچھ دنوں میں ڈھول شہزادے کی نگری میں جا پہنچا۔ یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ ہرنیوں کا ایک ریوڑ ہے جو جنگل میں آزادانہ گھوم رہا ہے۔ ہرنیوں نے ہرن دیکھا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن ان کی خوشی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ ہرن نے ان سے کہا، میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے شاہی باغ کا راستہ دکھاؤ۔
میرے لیے آپس میں نہ لڑو۔ ہرنیوں نے اسے شاہی باغ تک پہنچا دیا۔ رات بھر سب نے جی بھر کر باغ کو اجاڑا۔ صبح ہوئی تو ہرنیاں واپس چلی گئیں اور ہرن نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مالی نے جب باغ میں ایک ہرن کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے جا کر شہزادے کو اطلاع کر دی۔ شہزادے نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شکار کی تیاری کر لی۔ ہاتھ میں تیر کمان تھامے گھوڑے پر سوار ہوا اور باغ کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن نے شہزادے کو دیکھا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا۔ ادھر شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ دونوں میں زبردست دوڑ لگی۔ دوڑتے دوڑتے دوپہر ہو گئی، پھر شام پڑ گئی۔ طویل سفر گھنٹوں میں طے ہوتا گیا۔ آخر کار شہزادے نے سوچا کہ خدا جانے یہ ہرن مجھے کہاں لے جائے گا، میں واپسی گھر جا سکوں گا یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے تیر کمان میں رکھ کر چلا دیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ تیر ہرن کی ٹانگ میں پیوست ہو گیا۔ ہرن زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ جب ہرن کے پاس پہنچا تو ہرن بولا، شہزادے بس ایک ہی منزل کا سفر باقی تھا کہ تمہاری شہزادی سے ملاقات ہو جاتی، تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے۔ شہزادہ سمجھ گیا، یک لخت گھوڑے سے اترا، اپنی پگڑی پھاڑی اور ہرن کے زخم پر پٹی باندھ دی اور بڑی شرمندگی کا اظہار کیا۔ شہزادے نے ہرن سے کہا، تم مجھے راستہ بتاتے چلو، میں تمہیں گھوڑے پر سوار کر لوں گا۔ آخر دونوں چلتے چلتے شہزادی کے وطن پہنچ گئے۔ شہزادی نے ہرن کو زخمی دیکھا تو اسے دلی رنج ہوا۔ ڈھول شہزادہ اپنے ہونے والے سسر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس اپنے باپ کی تلوار تھی جس پر دونوں دوستوں نے اپنی اولاد کی شادی کا عہد لکھا ہوا تھا۔ اس تحریر کے مطابق شہزادی کی شادی شہزادی سے کر دی گئی۔ ڈھول شہزادہ شادی کر کے یہیں رہنے لگا۔ گھر کی یاد بھی اس کے دل سے جاتی رہی۔ ایک عرصے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک بھیانک خواب دیکھا۔ شہزادہ سوتے سوتے چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ صبح ہوئی تو شہزادے نے اپنے سسر سے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ شہزادی بھی ساتھ جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ شہزادے نے لاکھ سمجھایا کہ راستہ بڑا کھٹن اور دشوار گزار ہے، مگر شہزادی نے اس کی ایک نہ مانی۔ شہزادی کو دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگا، لہٰذا اللہ کا نام لے کر تینوں روانہ ہو گئے۔ ابھی زیادہ سفر طے نہ کیا تھا کہ شہزادی کے بھائی کو شدید پیاس لگنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہزادی نے شہزادے سے کہا، جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ہو، میرے بھائی کی جان بچاؤ۔ ڈھول شہزادہ ان کو وہیں چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلا۔ کچھ فاصلے پر جا کر پانی کا تالاب نظر آ گیا۔ اس نے مشکیزہ بھرا اور ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اس درخت کے اوپر ایک زہریلا سانپ رہتا تھا۔ سانپ نے نیچے اتر کر شہزادے کو ڈس لیا اور شہزادہ سوتا ہی رہ گیا۔ جب ڈھول شہزادے کے سالے اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ طویل انتظار کے باوجود نہیں آیا تو انہوں نے پاؤں کے نشانوں کی مدد سے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ درخت کے نیچے جا پہنچے جہاں شہزادہ سویا ہوا تھا۔ دونوں شہزادے کو جگا جگا کر تھک گئے، مگر شہزادہ نہ اٹھا۔ وہ سمجھے کہ شہزادے کی موت ہو گئی ہے۔ شہزادی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور رو رو کر جان آدھی کر لی۔ اتفاق سے ایک جوگی بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے شہزادی کو جنگل میں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ نزدیک آیا تو شہزادی نے منت سماجت کی اور شہزادے کے علاج کے لیے اس کی مدد طلب کی۔ جوگی نے شہزادے کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ سانپ کا ڈسا ہوا ہے۔ اپنی گدڑی سے منکا نکالا اور اس کی مدد سے شہزادے کے جسم سے سارا زہر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد شہزادے نے آنکھیں کھول دیں اور حیران ہو کر اٹھ بیٹھا۔ حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے جوگی کا شکریہ ادا کیا
اور اسے خوب انعام و کرام سے نواز دیا۔ کئی دنوں بعد تینوں منزل مقصود پر جا پہنچے۔ شہزادے نے خیال کیا کہ ایک عرصے بعد اپنے ملک آیا ہوں، ملک کی حالت خدا جانے کیا ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ شہر کے باہر ہی ٹھہر گیا اور شہزادی سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ آبادی میں جا کر اس نے ایک شخص سے پوچھا، اس ملک کا بادشاہ کون ہے اور وہ کس طبیعت کا آدمی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی تم کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں ایک انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا بیٹا شکار کے دوران گم ہو گیا تھا، بڑی تلاش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کے ماں باپ رو رو کر اندھے ہو گئے اور اس حالت میں اس کے وزیر نے نمک حرامی کی اور تخت پر قبضہ کر لیا، ملکہ کو بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ خدا جانے بادشاہ کا کیا انجام ہوا۔ یہ خبر سن کر شہزادے کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور اس شخص سے پوچھنے لگا، اگر ڈھول شہزادہ واپس آ جائے تو پھر؟ اس شخص نے جواب دیا، تمہارے منہ میں گھی شکر، مگر وہ کیسے آ سکتا ہے؟ شہزادے نے پھر کہا، اگر آ جائے تو رعایا اس سے مل کر اس ظالم کی تکہ بوٹی کر دے گی۔ دوسرے دن ڈھول شہزادے نے ایک اسکیم تیار کی اور خفیہ طریقے سے یہ خبر گھر گھر پہنچا دی کہ ڈھول شہزادہ زندہ ہے اور واپس آ گیا ہے، کل شام کے وقت شہر میں داخل ہوگا۔ وقت مقررہ سے کچھ ہی دیر قبل تمام شہری ڈھول شہزادے کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ شہزادہ نمودار ہوا، جسے دیکھ کر تمام لوگوں نے خوشی سے نعرے لگانے شروع کر دیے اور اسی جلوس نے حملہ کر کے ظالم وزیر کو اپنے انجام تک پہنچا دیا اور ڈھول شہزادے کو بڑی شان و شوکت سے تخت پر بٹھا دیا۔ شہزادے کی تخت نشینی کا جشن جاری تھا کہ ایک عورت نے اسے خوشخبری سنائی کہ بوڑھے بادشاہ کو اس نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ آج ظالم کا کام تمام ہوا تو میں یہ راز بتانے آئی ہوں۔ شہزادے نے باپ سے ملاقات کی اور اس نیک عورت کو انعام و کرام سے مالا مال کر دیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔